हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने किया था दैट वाज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, जिसका पार्ट 3 था, और आज पार्ट 4 जो है इसको प्रोसीड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि फर्दर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को किस तरीके से हैंडल किया जाता है। आज का टॉपिक शॉर्ट टॉपिक है, तो आई होप कि आपको समझने में मज़ीद आसानी हो जाएगी। तो आइए चलते हैं और अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि, और हमने डिस्कस भी किया था कि यूनाइटेड नेशन क्योंकि एक बहुत बड़ा इदारा है, बैनुल-अक़वामी इदारा है, अक़वाम मुत्तहिदा है, और इट्स कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्टेट्स, इंटरनेशनल स्टेट्स एंड रीजनल स्टेट्स एज वेल। सो इसी की मदद से जो है, स्टेट्स की पार्टिसिपेशन की वजह से जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्कआउट कर रहा है। और इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो उनके डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, जिसके थ्रू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना वर्क जो है, अपना टास्क जो है वो फुलफिल करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस जो है इसके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि वो पूरी दुनिया में सिक्योरिटी, पीस मेकिंग प्रोसेस जो है इसको गारंटी किया जाए। और ये क्योंकि यूनाइटेड नेशन जब क्रिएट हुई थी 1945 में, तो उसके बाद से, क्योंकि 1945 में जो एटॉमिक बॉम्ब डेटोनेट किया गया बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन द 2 सिटीज़ ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके बाद जो है बहुत सारे जो लोग हैं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठे। और उसकी एक वजह ये थी कि वहाँ पर एक एब्सेंस था, एक नार्की थी। नार्की मीन्स कि हमारे पास कोई इंटरनेशनल इदारा नहीं था जो कि वॉर्स को जो है कंटेन करता, जो कि हमारे लिए वॉर्स को जो है कंटेन भी करता, वॉर्स को रोकता। हमने देखा कि लीग ऑफ नेशन इसी वजह से जो है वो फेल्ड हुई 1920s में, जो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बड़ी पावर्स थी उन्होंने उस पर एतमाद जो है वो उनका जो ट्रस्ट था लीग पर वो ज़ीरो हो गया। और इसकी वजह से वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ स्टेट्स जो हैं विड्रॉ हो गई। और हमने ये भी देखा कि लीग ऑफ नेशन में कोई सच कोई हमारे पास ऑर्गन्स नहीं थे, कुछ प्रिंसिपल्स जो है एजेंसीज नहीं थी जो कि रेगुलेट करती एक्टिविटीज़ ऑफ द लीग। लेकिन यूनाइटेड नेशन जो है एक बहुत ही मजबूत इदारा बनकर सामने आया, और जो कि पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट जो है इस जो सेक्टर है उसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसी वजह से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि आज तक दुनिया में न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई, कहीं पर हमने न्यूक्लियर वॉर की अक्रंस नहीं देखी। उसकी एक वजह ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने आप को जस्टिफाई किया है कि यूनाइटेड नेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड, जो कि पीस के लिए काम कर रहा है, और जो कि लोगों की भलाई के लिए, जो लोगों के स्टैंडर्ड्स हैं, लिविंग स्टैंडर्ड जो है उसके लिए काम कर रहा है। तो अब फर्दर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इनका जो चैप्टर 5 आगे आप देखो, स्पेशली अगर हम चैप्टर 4 से आगे की बात करें तो हमें पता चलेगा कि यूनाइटेड नेशंस ने एक मैकेनिज़्म दिया जो स्पेसिफिकली जो है वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के हवाले से दिया गया था। और उसमें क्या कहा गया है, ज़रा इसको भी स्टडी कर लें कि व्हेन द पार्टीज फेल टू ऑब्जर्व देयर ऑब्लिगेशंस और देयर एफर्ट्स आर नॉट सक्सेसफुल, द यूनाइटेड नेशंस विल इंटरवीन to consider the dispute and give its recommendations on the matters। अब देखिए, ये मीडिएशन का फॉर्मूला आ गया। और मीडिएशन क्या होती है कि जब दो पार्टीज़ के दरमियान जो है कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा होता तो थर्ड पार्टी आके उसको एज अ मीडिएटर के तौर पर जो है वो उसको सॉर्ट आउट करवाती है, उस प्रॉब्लम को उन दो पार्टीज़ के दरमियान। तो सेम यही बताने की कोशिश की जा रही है कि यूनाइटेड नेशंस जो है, अगर दो स्टेट जो हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में, अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में वो सक्सेसफुल नहीं रहते या उनको फेलियर आ जाता है, तो फिर यूनाइटेड नेशंस के पास ये जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो उस डिस्प्यूट पर जो कि दो स्टेट्स के दरमियान आया है उसमें कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दे, अपनी सजेशंस दे, ताकि वो डिस्प्यूट जो है उसको सेटल डाउन किया जा सके। फॉर एग्जांपल, इंडिया और पाकिस्तान को आप देख लीजिए तो
بہت بار ایسا ہوا کہ دونوں جو ہیں وہ فیس ٹو فیس آئے. میں وارس کی بات نہیں کروں گا, لیکن وارس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو فیس ٹو فیس ہوا اگست 2009 میں. آپ دیکھ لیجیے ہائی ٹینشنس تھی. پھر اس کے علاوہ جو ہے 2019 فیبرری, یہ ہم سب کو یاد ہے کہ 27 فیبرری کو جو کچھ ہوا تو ایک بڑی ٹینشنس تھیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ 1999 جو کارگل وار ہوئی, آپ وہ دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ سامنے آیا, اور چونکہ یہ اچھی طرح پتہ ہے پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی کہ دونوں نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں, اینڈ اگر وہ ان دونوں کے درمیان کوئی وار اکر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ گڈ فار بوتھ آف دیم, اینڈ دی ڈسٹرکشن ول بی فار بیانڈ دا بارڈرس, فار بیانڈ دا ٹیریٹریز, ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر دو ملکوں کے درمیان اگر کوئی فیلئر آتا ہے تو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے کے لیے آل آف سڈن جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں. دین اب پیسفل جو ریزولوشن ہے تاکہ یہ جو ڈسپیوٹ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے. اور اب ریجنل آرگنائزیشنس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی ریجنل آرگنائزیشنس کیا کر رہی ہیں. تو آرٹیکل 52 آف دا چارٹر ریکگنائزز the right of the members of the United Nations to establish regional arrangements or agencies for dealings with such matters related to the maintenance of international peace and security. بہت آسان. دیکھیے ریجنل جو ایشوز ہوتے ہیں یا ڈسپیوٹس ہوتے ہیں تو ان کو ظاہری بات ہے یونائٹڈ نیشن کا جو آرٹیکل ہے 52 اس جو کہ یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے جس کو وہ ریکگنائز بھی کر رہا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشنز کے جو ممبر اسٹیٹس ہیں, جو بھی ممبر اسٹیٹ ہو, کوئی بھی ممبر اسٹیٹس ہوں, تو وہ کوشش کریں کہ اپنے پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ریجنل جو لیول ہے اس کو بھی یوز کیا جائے. مینس کہ خطے کو بھی یوز کیا جائے اور ریجنل لیول پر جو ہے وہ کوئی اپنے پاس آرگنائزیشنس کو جو ہے اس کو بنایا جائے, سیٹ اپ کیا جائے تاکہ انٹرنیشنل پیس اور سیکیورٹی کو گارنٹیڈ کیا جائے. فار ایگزامپل ہمارے پاس سارک کا نام آ جاتا ہے, ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا نام SCO کا نام آ جاتا ہے. اس کے علاوہ آسیان کا نام آ جاتا ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹیٹس جو ہیں, اینڈ سو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ فینومیناز جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشنز جو ہیں اسٹیٹس کوشش کرتی ہیں کہ ان آرگنائزیشنز کو یوز کریں, ان آرگنائزیشنز کے پلیٹ فارم کو یوز کریں تاکہ اپنے جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے. اسی حوالے سے اگر آپ دیکھ لیجئے فردر کہ ریجنل ارینجمنٹس, تو ریجنل ارینجمنٹس مینز کہ ریجنل ملٹی لیٹرل ٹریٹیز under which states of region undertake to regulate their relations with respect to the question of the settlement of disputes without creating thereunder a permanent institution or a regional international organization with international legal personality. دیکھیے جب ریجنل لیول کی بات کی جائے تو ہم نے دیکھا کہ جب یونائٹڈ نیشنز نے بھی یہ بات کو جو ہے ڈوز کر دیا کہ ضروری ہے, یہ ضرورت ہے ریجنل آرگنائزیشنز کی, تو اسی حوالے سے جو ہے ملٹی لیٹرل ٹریٹیز جو ہیں اس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے اور اس کو بھی انیشیٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ ملٹی لیٹرل ٹریٹیز جو ہیں یہ مینس کہ ملٹی ڈائمینشنل ٹریٹیز, پیکٹس, ایگریمنٹس یہ ضروری ہوتے ہیں تاکہ ڈسپیوٹس کو جو ہے حل کیا جائے, کیونکہ وار از ناٹ اے سولوشن, وار کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اسی لیے یہ وار کی سچویشن سے بچا جائے اور ان ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے لیے جو ریجنل لیول ہے اس کو بھی یوز کیا جائے. ریجنل ایجنسیز, ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کریٹڈ بائی ریجنل ملٹی لیٹرل ٹریٹیز انڈر اے پرماننٹ انسٹیٹیوشن ود انٹرنیشنل لیگل پرسنالٹی ٹو پرفارم براڈر فنکشنز in the field of the maintenance of peace and security including settlement of disputes. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیے جس طرح یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن جو ہے اس کی کچھ آرگنز ہیں اور کچھ ایجنسیز ہیں, اور یہ آرگنز اور ایجنسیز جو ہیں یہ ڈفرینٹ ملکوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی دیکھ لیں, سیکورٹی کونسل دیکھ لیں, اس کے علاوہ اس کی ایجنسی دیکھ لیں
جو ہے چائلڈ لیبر کے حوالے سے ایجنسی ہے, کچھ کمیٹیز ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ اور بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کچھ ایجنسیز ملتی ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریجنل لیول کی جو آپ کے پاس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے ساتھ مل کر ٹریٹیز کو انیشیٹ کرتی ہیں, ان کو کوشش کرتی ہیں کہ تمام اسٹیٹس کو لایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ دیکھیے ریجنل اس خطے کی کو بھی آپ کو جو سیکیور کرنا ہے, چاہے وہ ساؤتھ ایشیا ہو, سینٹرل ایشیا ہو, افریقن کانٹیننٹ ہو یا امریکن کانٹیننٹ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈسپیوٹ کا حل جو ہے بین الاقوامی سطح پر تو آپ بعد میں جاؤ گے, لیکن پہلے آپ کو اپنے آپ کو سیٹ کرنا ہے, اپنے جو سراؤنڈنگ ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے ایسے حالات کو. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ماؤ زیڈونگ کا چائنیز کمیونسٹ لیڈر جو تھا, اس نے جب چائنا کو جو ہے وہ اس کی کمانڈ سنبھالی ریولوشن کے بعد, تو ہم نے یہ دیکھا کہ پراپرلی چائنا نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش تو کیا, لیکن چائنا کو فیلئر بھی دیکھنا پڑا. جس طرح 1950s میں گریٹ لی فارورڈ کے نام سے ایک اکنامک انویسٹمنٹ پلان دیا گیا تھا بائی ماؤ زیڈونگ, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ فیلڈ ہو گیا. لیکن ماؤ زیڈونگ نے جو ہے نیور گیو اپ, اس نے جو ہے وہ ہمت نہیں ہاری, بلکہ اس نے جو ہے مزید جو ہے اپنے ملک کو اور آفٹر دی اسٹیٹ اس نے جو اپنے سراؤنڈنگس ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت ایفرٹ کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو فرسٹ مینس کہ اپنی اسٹیٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور جب آپ کی اسٹیٹ اسٹرانگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو اس کا اثرات ہیں وہ آپ کی سراؤنڈنگس پر مینس کہ آپ کے خطے پر بھی آئیں گے. تو کوشش ہی کرنی چاہیے. اسی لیے یونائٹڈ نیشنز بھی اسٹریس کرتا ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلے ریجنل لیول جو ہے اس کو وہاں پر اگر کوئی ڈسپیوٹ جو ہے جنم لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو سارٹ آؤٹ کرو, اس کو جو ہے پرابلم کو جو ہے اس کو ریزالو کیا جائے. تو اس حوالے سے جو ہے آپ کی جو ریجنل آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت پازیٹیو رول پلے کر سکتی ہیں, اور اسٹل دے آر ڈوئنگ اٹ. سو آئی ہوپ ویورس کے آج کا ٹاپک جو ہے بہت یوزفل ہوگا آپ کے لیے, اور اس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے کویشچنس ہوں, کوئی تھیوریز ہوں, تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل m.abdullah ایجوکیشن آفیشیل, اور وہاں پہ جا کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پہ پریس کر دیجیے گا تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں اپڈیٹڈ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو آن دا رائٹ ٹائم آپ کو ریسیو ہو سکیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کی دیگر سائٹس پر بھی آپ مجھے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ سرچ کر لیجیے گا, اور تاکہ وہاں پر بھی جا کے اگر آپ کی ایکسیس ہو تو وہاں بھی آپ مجھے جو ہے کوئی بھی کویشچنس آپ پٹ کر سکتے ہیں. سو ویورز آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. سو انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ ہیو